حضران محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن سورہ بقرہ کے تعلق سے اور ایک دن سفر کے تعلق سے اور ایک دن ہم نے محرم الحرام کے مہینے سے سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ چاہتے تو ایک ہی مضمون ہم روزانہ بیان کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو ختم کرے، لیکن طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے نا۔ ارے بھائی گھر والی تون ڈاڑا کڑی کھچڑی راندے چوتھو جارے نور کلیو کہنے آپ تو ہو تو میں غصے تھا ہاں، تو انسانی مزاج ہے۔ تو بہرحال اس لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ کو الگ الگ موضوع پر بات کی جائے تو ایک طرح سے نشاط باقی ہو۔ محبت دین سے سب کو ہوتی ہے، دین کی باتوں سے سب کو ہوتی ہے، لیکن ایک مزاج ہے آدمی کا کہ اس سے پھر اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال مجھے پتہ ہے کہ کل کا موضوع ابھی ہمارا تشنا اور ادھورا ہے، انشاءاللہ العزیز۔ جی ઈદનો મોકો છે, ઈદના ફજરની નમાઝ પઢવા આવે તો ઈદની નમાઝ ના હારું પાછું વજૂ કરવું પડે? یہ پوچھ رہے ہیں کہ عید کے دن وضو کیا فجر میں؟ فجر میں وضو کیا ઈ ટાઈમમાં વજૂ કરીને આવી જાય આપણે، ہاں، પછી ઈદના નમાઝ લઈને આટે જ રહીને આપણે તો પછી તે ઈદની નમાઝમાં પાછું વજૂ કરવું یعنی પડે؟ آپ معذور کے لیے پوچھ رہے جی ہیں؟ ہاں۔ معذور کے لیے، جی 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 ہاں۔ کل جو مسئلہ آیا تھا کہ معذور کا وضو جیسے ہی نئی نماز کا وقت شروع ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب مجھے ان کا سوال سمجھ میں آیا۔ یہ پوچھ رہے کہ ایک آدمی معذور ہے اور نماز فجر کے لیے وہ آیا مسجد میں اور اس نے وضو کیا ہوا ہے۔ انہوں نے تیمم کا لفظ استعمال کیا، تو چلے آپ وضو لے لیں کہ اس نے وضو جو ہے وہ کیا ہے، پانی سے اس نے وضو کیا۔ اب جو معذور آدمی ہے اس کا وضو باقی رہتا ہے، جو پورا وقت ہے ایک نماز کا از اول تا آخر وہاں تک رہے گا۔ اب اس میں چاہے فرض نماز پڑھے اسی سے، اور اگر کوئی واجب نماز آتی ہے تو واجب پڑھے، سنت آ رہی ہے تو سنت پڑھے، نفل اگر پڑھ سکتے ہیں وقت ہے تو نفل پڑھے، اور اللہ نہ کرے اگر نمازیں ذمے میں باقی ہے جسے ہم قضائے عمری کہتے ہیں تو اگر وہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، مسجد کے اندر داخل ہو، یہ سب کام وہ معذور کر سکتا ہے۔ لیکن کس میں؟ ایک ہی وقت میں، کہ جو نماز کا پورا جو وقت ہے، جو محیط ہے، اسی میں وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ عید کے دن کا پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور سے فجر میں آتے ہیں لوگ اور پہلی جو نماز عید ہوتی ہے وہ پڑھ کر گھر جاتے ہیں۔ اللہ اگر مسجد والوں کو توفیق دے دے تو کبھی یہ بھی کر لے۔ آقا نے فرق کیا ہے عیدین کے اندر، ویسے بھی عیدین میں چھٹی رہتی ہے نا، عام طور پر لوگ چھٹی سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کسی کو نہیں بھی ملتی ہوگی، لیکن آقا کا طریقہ نماز عیدین میں یہ تھا کہ عید کی نماز حضرت جلدی ادا فرماتے تھے، بقرہ عید کی جس کو ہم لوگ ویسے تو نام اس کا عید الاضحیٰ ہے، ہم بقرہ عید بولتے ہیں۔ تو بقرہ عید میں آقا کا معمول یہ تھا کہ نماز عید کو جلدی پڑھتے تھے، اور عید الفطر جو ہے رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے اس میں آقا عید کی نماز کیا پڑھتے تھے؟ ذرا دیر سے پڑھتے تھے۔ لیکن اب ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ ایک کی لکڑی بدن ہانکے ہیں کہ ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکتے ہیں، تو عیدین کی نماز ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عید الفطر کی نماز میں بھی ہمارے یہاں فرق نہیں ہوتا اور عید الاضحیٰ میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ مشورہ کرے، کبھی اے جی ایم آئے اس کے اندر اور جو لوگ ہے مشورہ کرے، چھٹیاں ہوتی ہے تو کبھی اس پہ بھی عمل کرے۔ ذرا زیادہ دیر مسجد میں بیٹھیں گے تو کوئی مر تو نہیں جائیں گے ہیں؟ زیادہ دیر بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں ہی بیٹھنا ہے۔ ٹی وی پر ہم کرکٹ کا میچ اور فٹ بال تو 90 منٹس ہوتا ہے سنا
ہے نا, 1.5 گھنٹہ ہوا نا. ہاں, اور کرکٹ, ہاں تو بیٹھے رہتا ہے نا آدمی, اس وقت نہیں اٹھتا جاتا. لیکن اللہ کے گھر میں ذرا دیر بیٹھنا ہو تو آدمی کو, ہاں وہ نہیں بیٹھ سکتا. حالانکہ علماء نے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ایسا لگا رہتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں. مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے؟ نہیں رہتی. تو اسی طریقے کا حال ہے. تو کبھی نیت تو کرے بھائی, چلو ہم کوشش تو کرے لوگوں کو سمجھانے کی, لوگوں سے بات چیت کرنے کی, پھر بات نہ بنے الگ بات ہے. لیکن کبھی ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی. ایک وہی جو پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے سو چلا آ رہا ہے. ہاں, تو عیدین میں فرق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیے, یہاں بھی ہوتا ہے لیکن یہاں اتنا احساس نہیں ہوتا ہے اس ملک میں. انڈیا کے اندر یہ سعید بھائی سے آپ پوچھ لیجئے کہ ویسے ہم سب کو بھی معلوم ہوگا کہ ظہر کی نماز میں فرق ہوتا ہے. گرمی کے دنوں میں کب پڑھتے ہیں؟ لیٹ پڑھتے ہیں نا, دیر سے پڑھتے ہیں. اور ٹھنڈی کے دنوں میں جلدی جو ہے وہ پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے حدیث کے اندر. اس کی وجہ حدیث کے اندر آئی ہے کہ یہ گرمی کس کی وجہ سے ہے کہ جہنم جو ہے وہ سانس لیتی ہے. کیا لیتی ہے؟ مفہوم ہے کہ سانس لیتی ہے, اس کی وجہ سے گرمی. سائنس جو کہتی ہے وہ ہم انکار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں بھائی, ایک چیز کے ایک سے زیادہ سبب بھی ہو سکتے ہیں. سائنس جو کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو, ہم کیوں انکار کریں ہیں. اور دین جو کہہ رہا ہے وہ دین اپنی جگہ ہے. جیسے زلزلہ آتا ہے اور علماء کرام اور دیندار حضرات ہیں, فاروق بھائی جب بیان کرتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے کہ جب زنا کی کثرت ہو جائے گی, ہیں امانت میں خیانت عام ہو جائے گی, جھوٹ عام ہو جائے گا, ماں باپ کی نافرمانی یہ عام ہو جائے گی. یہ کچھ چیزیں سنائی ہیں. تو جو لبرل لوگ ہیں مسلمانوں میں, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اب ہے کہ نہیں اللہ جانے. ہاں, بڑا نازک مسئلہ ہے, یاد رکھنا. عمل نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا عمل نہ کرنے سے, لیکن انکار کرنے سے, نہ ماننے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں فرق ہے. ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے پوری زندگی, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن ایک آدمی ذاکر بھائی اس نے پوری زندگی ایک بھی نماز نہیں پڑھی, ایک بھی اس نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے, اللہ نے مال دیا تھا حج بھی نہیں کیا, زکوٰۃ بھی نہیں دی, لیکن ایمان کی مایا اور ایمان کا سرمایہ ہے. اللہ نے چاہا تو فوراً جنت میں ان کو بھیج سکتا ہے, یا ورنہ سزا بھگتنے کے بعد حنیف بھائی جنت کا اس کو وعدہ ہے. لیکن ایک آدمی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا, روزے بھی رکھتا رہا, زکوٰۃ بھی دیتا رہا, حج بھی کیا, لیکن شریعت کے کسی ایک حکم کا وہ انکاری ہوتا ہے تو دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. لبرل لوگ کہتے ہیں او ہو بس یہ کیسے ہو گیا کہ زنا عام ہے, فلاں ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ 2 پلیٹیں ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بھائی ہم کہاں منع کر رہے ہیں؟ سائنس جو کہہ رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کی بات کا انکار ہے, اللہ کے دین کے کسی حکم کا انکار, وہ آدمی کو دائرہ اسلام سے کیا کر دیتا ہے؟ خارج کر دیتا ہے. ہاں خیر, بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عیدین یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی معذور ہے, فجر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا, مسجد میں آیا, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب عید کی نماز کا وقت آیا. دیکھیے, کوئی نماز فجر کے اندر 3 نمازوں کے علاوہ میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے, کوئی بھی نماز. نمبر 1 سنت 2 رکعت, نمبر 2 فرض, نمبر 3 اللہ نہ کرے کسی کے ذمے نمازیں کیا ہے؟ قضا ہے, تو وہ قضا وہ پڑھ سکتا ہے فجر کے وقت. لیکن فجر کی نماز کے بعد قضا نمازیں سب کے سامنے نہیں پڑھے گا. ہماری مسجد میں ہے تو اوپر آ جائے, یا یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرسٹ فلور پہ چلا جائے, سیکنڈ فلور پہ چلا جائے, یا گھر کے اندر چودھری صاحب کیا کرے, چھپ کر جو ہے وہ پڑھے. کیوں؟
علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ کا کسی کے سامنے اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب مجھے آپ کو مسئلہ پتہ ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد تو ایون میری اور آپ کی سنت فجر رہ گئی ہو نا، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھنا۔ اگر ہم دیر سے آئے کسی وجہ سے نماز فجر میں سعد اللہ صاحب، اور کیا رہ گئی ہے، 2 رکعت رہ گئی ہے، ہم امام کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ورنہ جماعت فوت ہو جاتی، اب یہ 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکتا۔ علماء نے اس کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک حل، یا کیا کہیں گے اس کے لیے لفظ، قضا تو نہیں کہیں گے، بہرحال تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پھول نہیں تو پھولنی پانکھڑی، ہے نا، پھول نہیں تو پھولنی پانکھڑی۔ تو یہ کہا ہے کہ 2 رکعت رہ گئی ہے، تو اب کیا کرو، جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو، اشراق کا وقت شروع ہو، وہاں سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو، وہاں تک 2 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ثواب اللہ دے دے گا جو وقت پہ پڑھنے کا ملتا، لیکن اب سنت نہیں پڑھ سکتا نماز فجر کے بعد، تو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت یہ کر سکتے، لیکن وہ بہرحال پوری نماز نہیں ہے، من وجہین نماز ہے، من وجہین کچھ اور علماء نے بیان کیا ہے۔ تو اب عید تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عید کی نماز کیا ہے، واجب ہے، اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ اب فجر کی نماز کا وقت کیا ہو گیا، یہ آپ کا جواب ہے، یہ آپ کا جواب ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ عید کی نماز ہم کب پڑھ سکیں گے، فجر کے وقت میں یا فجر کا وقت ختم ہو اس کے بعد؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا، فجر کا وقت ختم ہو اس کے بعد۔ اور معذور آدمی کا وضو کب تک رہتا ہے؟ ایک نماز کا پورا وقت ابو سمجھ چاچا وہاں تک رہتا ہے، اب ختم ہو گیا وہ، تو یہ آپ کا جواب ہے، وضو اس کا ختم، وضو اس کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کو جانا پڑے گا وضو خانے میں، اور وضو خانے میں جا کر نورانی بھائی وہ کیا کرے گا، وضو کرے گا، اور وضو کر کے پھر نماز پڑھے گا۔ جب عید کا یہ مسئلہ ہے تو آپ کو ایک اور مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا ہوگا۔ آج ہی میں نے ایک صاحب کو بتایا، انہوں نے مجھے پوچھا، وہ بیچارہ معذور ہے، ہمارے یہاں 5 وقت کے نمازی ہے، تو انہوں نے ایک اور مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے ان کو پھر یہ بھی بتایا۔ میں نے کہا آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے فجر کے بعد تاکہ اشراق پڑھ کے جائے، اور وہ ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہیں، ہاں نمازی ہے، مسجد میں وقت گزارتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو اشراق کے لیے وضو کرنے جانا پڑے گا، آپ کو اشراق کے لیے کیا کرنے جانا پڑے گا؟ میں نے کہا وضو کرنے جانا پڑے گا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ چاشت آپ پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے، کیوں؟ وہی جواب ہے۔ ویسے تو اب کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، دیکھیے شریعت میں یہی خالی وقت ایسا ہے جسے علماء محمل کہتے ہیں ایک معنی میں، ویسے محمل کا لغوی معنی ہم مراد نہیں لیں گے، لیکن پورے دن میں آپ دیکھیے سعید بھائی، ایسا وقت ہے کہ صرف یہی وقت ہے جس میں کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، اس سے مراد ہے میری فرض نماز کا۔ چلے مثال لے لیجئے، ظہر کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے وقت سے، سمجھ آئے نا؟ ویسے کتابوں میں اس کے لیے لکھا ہے، اصل اس کا نام ہے نصف النہار، یاد رکھنا، لیکن ہمارے یہاں کیلنڈر میں بھی زوال لکھا ہوتا ہے، اور جو مسجد کے اندر وہ گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر بھی زوال۔ میں نے کہا امت پہ ہی آیا زوال ہے یعنی بھائی تب زوال آیا ہے تو وہ زوال ہے، باقی اس کا بھائی اکرم اصل نام کیا ہے؟ نصف النہار ہے، اس کا اصل نام امتیاز بھائی نصف النہار ہے۔ آج تو آپ شیخ زمن کے پیچھے چھپ گئے، سورج کے پیچھے چاند چھپ جاتا ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، ظہر دیکھیے آپ ایک نئی چیز آپ کو سمجھنے کی ملے گی انشاءاللہ، یہ کہ زوال کا وقت یا نصف النہار آپ کہہ لیجئے کہ وہ جیسے ہی ختم ہوا کون سی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ ظہر کا۔ ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں الگ
وقت ہے کہ ظہر کا وقت وہ شروع ہوتا ہے. اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں مثلین کہ ہر چیز کا سایہ بھی پڑ رہا ہے. ہاں دیکھو یہ سایہ ہے, یہ میرا کیا ہے, یہ سایہ ہے چھایو جینے کے, یہ کیا ہو جائے, ڈبل ہو جائے, یہ کیا ہو جائے, ڈبل ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور امام شافعی کہتے ہیں بس یہ ہو جائے, دیکھو بڑے میاں یہ ہو گیا تو کیا ہے, ہاں ہم آپ سے آگے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے, دو مثل ہو جائے. یہ عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا, اور جن کو ایسی چیزوں کی صحیح پہ تلاش ہوتی ہے نا وہ جھوم جاتے ہیں جب کوئی علمی بات سامنے آتی ہے یا کوئی چیز پڑھ رکھی ہے اور وہ سامنے آ جائے, دیکھنے کو مل جائے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں, سب جانتے ہیں, عطا الرحمن صاحب ان کو اللہ ان کا سایہ امت پر تادیر بعافیت قائم رکھے. حضرت فرماتے ہیں میرا سفر ہوا فن لینڈ کی طرف, تو فرمایا کہ فقہا نے لکھا ہے یہ سایہ, ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے کتابوں میں اور پڑھاتے بھی رہے, لیکن اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا, سگی آنکھوں سے معائنہ نہیں کیا تھا. تو وہاں سفر میں معائنہ ہوا تو جی اور طبیعت خوش ہو گئی. ہمیں کسی سے ملنے کی امید ہو ہیں اور اچانک وہ مل جائے, ہماری تمنا ہو برسوں کی, جیسے وہ ہمارے موسیٰ بھائی لونت آپ کے باڈولی والے ہیں, جانتے نا, وہ ٹرین اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں. ایک دن مجھے ملے, میں مسجد میں آیا, میں اس طرف کے دروازے سے فاروق بھائی آیا, وہ اس طرف سے آئے اور مجھے آ کے ملے. میں نے کہا مول صاحب ایک بات کہوانی اس میں, کہ بولو. کہ વર્ષો થી તમન્ના હતી કે મૌલાના તારિક જમીલ સાથે મુલાકાત કરું. કે એવું થઈ ગયું કે હું ટ્રેન સ્ટેશન પર હતો એમ કે જોબ પર એમ કે હઝરત જતા હોતા એમ કે મુલાકાત થઈ ગઈ. تو فرمانے لگے کہ بہت خوشی ہوئی کہ برسوں سے تمنا تھی کہ بھائی بیانات تو سنے تھے, دیکھا بھی, لیکن آمنے سامنے سے نہیں دیکھا تھا, ملاقات نہیں ہوئی تھی. فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ملاقات کر لی تو بہت, دیکھو مجھے بتایا انہوں نے. تو آدمی کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو تو آدمی کا جی اور طبیعت کیا ہو جاتی ہے, وہ خوش ہو جاتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہو, کیا شروع ہو جاتا ہے, اثر کا وقت. اثر کا وقت ختم ہوگا اور کیا شروع ہو جائے گا, مغرب کا وقت. مغرب کا وقت ختم ہوگا اور کیا شروع ہو جائے گا, عشاء کا وقت. عشاء کا وقت شروع ہوگا اور کیا شروع ہو جائے گا, نماز فجر کا جو ہے وہ وقت. وہ تو سب آ جاتا ہے, تہجد, اوابین, وہ سب درمیان میں آ جاتی ہے. ہاں, راجدھانیاں اسٹاپ نہیں کرتی, سیدھی سورت سے بمبئی. تو بہرحال جو ہے یہ چھوٹے موٹے اسٹیشن پہ وہ نہیں رکتی. تو یہ ہے, اب صرف پورے دن میں 24 آورز میں ایوری ڈے خالی یہ وقت ایسا ہے فجر کے بعد سے لے کر ظہر کے وقت تک کا, شریعت نے اس میں کوئی فرض نماز نہیں رکھی. سال بھر میں خالی 2 واجب نمازیں رکھی ہے, عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی, وہ واجب نماز رکھی ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک آدمی معذور ہے, فجر کا وقت جیسے ہی ختم ہو گیا اس کا وضو ختم آٹومیٹکلی. اب اس کو نیا وضو کرنا ہے اشراق کے لیے. عیدین کے دن ہے تو عیدین کے لیے نیا وضو کرنا ہے, اور چاشت کے لیے نہیں کرنا. اب یہ گویا کہ پورا وقت اس کو مان لیا جائے گا, کہاں تک, ظہر تک. جزاکم اللہ. اب اس میں وہ 3 نمازیں عید کے دن میں پڑھ سکتا ہے, عید کی بھی پڑھ سکتا ہے اسی وضو سے, اشراق بھی پڑھ سکتا ہے اور چاشت بھی پڑھ سکتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو وہ پڑھ سکتا ہے. اچھا, وہ صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے چاشت کی نماز کے لیے وضو کیا ہے, اب میں ظہر پڑھ سکتا ہوں اس وضو سے؟ میں نے کہا نہیں پڑھ سکتا, نہیں پڑھ سکتا. سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے یہ معذور ہے. عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. بعض عورتوں کو کیا ہوتا ہے, وہ استحاضہ کا معنی ہے بیماری کا خون. بعض عورتوں کو خون بند نہیں ہوتا ہے, وہ آتا رہتا ہے. اب نماز پڑھنی ہے تو شریعت نے متعین کر دیا ہے کم سے کم حیض کی مقدار کتنی ہے, کتنے دن کم سے کم, جی کم سے کم 3 دن. 3 دن نورانی بھائی کتنے دن ہیں, 3 دن کم سے کم, اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 دن.
اب یہ مسئلہ ہے شریعت کا، درمیان میں 15 دن پاکی رہنا ضروری ہے، ورنہ وہ حیض کا خون نہیں کہا جائے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ 3 دن کم از کم حیض کا خون، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اب عورت کی عادت ہے 10 دن کی، تو 10 دن تو اس کے پورے ہو گئے. اب اس کو 15 دن کے اندر اندر اگر خون نظر آ جائے گا اسے حیض نہیں کہیں گے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں. کیوں؟ 15 دن پاکی کے ضروری ہے. اب 15 دن وہ حیض کا خون نہیں ہوگا. دنیا کی کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لے تو وہ یہ کہے گا کہ جس خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے یہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ استحاضہ، یوں کہیں گے. اور ایسی عورت کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں مستحاضہ. کیا کہا جاتا ہے؟ عورت کو کہا جائے گا مستحاضہ، اور جو چیز پیش آ رہی ہیں اس کو کہیں گے عارف بھائی استحاضہ. اب خون آ رہا ہے اس کو، وہ بند نہیں ہوتا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے. جس کو ہوا نکلتی رہتی ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، اسی طرح عورت کو خون آتا رہتا ہے، تو ہر نماز کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیا. یہی مسئلہ ہے اس کا. میاں بیوی آپس میں ملاقات بھی اب کر سکتے ہیں. کیوں؟ وہ پاک ہے شریعت کی نظر میں. یہ جو خون ہے وہ خون نہیں ہے کہ جس کے متعلق قرآن نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. قرآن نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا کہ یہ خون کیا ہے؟ حیض کا خون مفہوم ہے. تو فرمایا کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، اور ان دنوں میں شوہر عورت سے قربت نہیں کرے گا. قربت سے وہ خاص قربت وہ مراد ہے، جو خاص قربت ہے وہ مراد ہے، لیکن ان دنوں میں وہ کر سکتا ہے قربت. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ استحاضہ کا خون ہے، یہ بیماری کا خون ہے. تو عورتوں کے ساتھ اب قوا کمزور ہے، بہت سی عورتوں کو، مائیں بہنوں کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ خون ان کو نظر آتے رہتا ہے، خون دکھتے رہتا ہے. اچھا، ایک بات اور یاد رکھو معذور کے تعلق سے، کل رہ گئی تھی یہ بات بتانا. معذور بننے کے لیے الگ شرط ہے شریعت میں، اور معذور رہنے کے لیے الگ شرط ہے. معذور آدمی کب بنے گا؟ شرعی معذور، کہ کوئی بھی چیز ہوا خارج ہو رہی ہے، پیشاب کا قطرہ وہ ٹپک رہا ہے، یا کوئی اور چیز ہے، ایک دن ایک وقت اس پہ ایسا گزرا کہ اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وضو کے ساتھ وہ نماز کو کیا کر سکے؟ کمپلیٹ کر سکے. کبھی بھی ایسا ہو گیا، کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا، اس کو وقت ہی نہیں ملا کہ وہ نماز ختم کرتا ہے، اس سے پہلے وہ عذر حنیفہ کیا ہو جاتا ہے؟ دوبارہ پیش آ جاتا ہے. پھر وضو کرنے گیا، پھر واپس نماز شروع کی، پھر اس کو عذر پیش آ گیا، پھر واپس شروع کی، پھر جو ہے وہ واپس اس کو وہ عذر پیش آ گیا، اور پورا وقت ایک نماز کا اس پہ ایسا گزرا. شریعت اب اس کو کہتی ہیں کہ اب یہ آدمی کیا ہے؟ معذور ہے. اب یہ آدمی معذور ہے. یہ تو معذور ہونے کے لیے پہلی مرتبہ، اول مرتبہ معذور ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھ سکے. اب جب وہ معذور بن گیا، اب معذور رہنے کے لیے الگ شرط ہے. اور یہ معذوری ہمیشہ نہیں رہتی، بعض مرتبہ کچھ مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے سعید بھائی کہ واپس آ جاتی ہے. اب رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو بھی عذر ہے، ہوا خارج ہونا، پیشاب کے قطرے جو ہیں وہ ٹپکنا، وہ چیز نماز کے پورے وقت میں ایک مرتبہ پیش آ جائے وہ معذور ہے. ایک مرتبہ بھی، ذرا سی دیر کے لیے پیشاب کا قطرہ، ہم نے مثال کے طور پر ابھی نماز پڑھی، وہ ٹوائلٹ میں گیا، اس نے دیکھا کہ نہیں ہے. اب یہ نہیں کہ معذوری ختم، وضو کیا اس نے اور ابھی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے کیا ہو گیا؟ واپس وہ، تو یہ معذور ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا، یہ تو مرض ہے نا ایک طرح کی، یا آپ مرض نہیں کہیں گے تو ایک خاص حالت ہے. جیسے حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا سنا کمرے میں، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. کوئی حضرت سے کہتا تھا، حضرت اچھا آپ کو بھی شوگر کی بیماری ہے؟
تو فرماتے میاں شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، ایک حالت ہے. کیا فرماتے تھے کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ حضرت فرماتے تھے. اب آپ اس سے سہمت نہ ہو، اب ٹو یو ہیں، یہ آپ کا حق ہے، ہماری کوئی زیادہ اس میں تحقیق نہیں ہے. لیکن حضرت یہ فرماتے تھے کہ ایک حالت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ بیماری ہے، مرض ہے، چلا بھی جائے گا اور دوبارہ واپس آ بھی سکتا ہے. اور آپ کو بتا دیا وہ آیا تو وہ واپس وہی چیز جو ہے وہ ہو جائے گی. سمجھ آیا؟ کل آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ کسی کو پیشاب کے قطرے آنے کا مرض ہے، اس کے پیچھے اگر ایسا ہی مریض ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، آج ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا. ایک آدمی کو یہ عذر نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، لیکن اس نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد وہ ٹوائلٹ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ پیشاب کا قطرہ گرا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے، پیشاب کا قطرہ ہے. اب نماز نہیں ہوئی، وہ امامت سے جو اس نے پڑھائی تھی وہ نماز ان کی نہیں ہوگی پیچھے. سمجھ آیا؟ پوری پاکی کیا ہے؟ ضروری ہے. امامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پوری پاکی ضروری ہے. ایک قطرہ بھی ٹپک گیا تو وہ نہیں ہوگی. ایک اور چیز سنیں، ہے نا، وہ بھی اسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہے. کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی ہدایت کی دولت سے محروم تھا اور وہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، ایمان لے آیا، اور ابھی اس کو قرآن پڑھتے نہیں آتا ہے، اس نے سورت زبانی یاد نہیں کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ امی ہے. یہ کیا ہے؟ امی ہے. یہ امی ہے. یہ قرات کرنا عبدالرؤف بھائی نہیں جانتا، وہ یہ امی ہے. تو اس کے پیچھے جو قرات جاننے والے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، جو قرات جاننے والے. اچھا، اسی طرح کی ایک اور حالت ہے، بعض مرتبہ کیسے پیش آتی ہے آپ کو بتاؤں. علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، ہیں مہاجر، تو اس سے پہلے سارے گناہ اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی ہدایت کی دولت سے محروم تھا اور وہ ایمان لے آیا تو اس نے جتنے پیچھے گناہ کیا ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. گویا اب وہ ایسا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیومن ولدتہ امہ، کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے وہ بورن ہوا تھا، اس نے جنم لیا تھا، وہ دنیا میں آیا تھا، وہ پیدا ہوا تھا، اس وقت جو حالت تھی وہی حالت ہوتی ہے ایک آدمی کی کہ جو ہدایت کی دولت سے محروم تھا اور ایمان لے آیا. اب یہ بالکل صاف ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کے تو سارے گناہ معاف ہے، یہ تو ایمان لایا ہے، چلو اس کو امام بنا دو. واقعتاً اس کے گناہ معاف ہیں. شریعت کی وہ بات اپنی جگہ اور یہ مسئلہ اپنی جگہ. امی کے پیچھے قاری کی نماز نہیں ہوتی، امی کے پیچھے قاری کی نماز نہیں ہوتی. اب چاہے اس کے سر پہ، اس کے ذمے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، ایمان کی بدولت سارے گناہ جو ہیں وہ اس کے مٹ گئے. کفر یہ گندگی ہے اور ایمان کیا ہے؟ صابن ہے. یہ پانی ہے، پانی کا بہاؤ آتا ہے اور گندگی کو کیا کر دیتا ہے؟ بہا کر لے جاتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے. تو کفر یہ گندگی ہے، ایمان کیا ہے؟ یہ طہارت ہے، یہ پاکی ہے، یہ صفائی ہے. اب اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھائی اس کے ذمے اب کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، چلو اس کو امام بنا دو، پیچھے جو قاری ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں نا، مسجد میں کوئی ہے فاروق بھائی ایمان لاتا ہے تو سب اس کو کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھانے کے بعد، شہادت کے بعد گلے لگتے ہیں نا، بیٹھتے اس کو حق کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کام اپنی جگہ درست ہے، لیکن شریعت کا یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے، یاد رکھنا. اسی طرح کا ایک مسئلہ یاد رکھو، امامت کون کرا سکتا ہے؟ یہ بھی ہمارے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے. امامت کا حقدار کون؟
ایک تو مسجد کے اندر امام متعین ہے پہلے سے، کوئی مسجد ہو وہ تو الگ بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ امام ہے. لیکن ایک یہ کہ کوئی ایسی مسجد ہے جیسے انڈیا میں ہوتا ہے بعض مرتبہ، کہاں پر کیا بولتے ہو، ہائی وے پر ہیں، کہ کوئی امام نہیں ہوتا، ویسے ہی عبادت خانہ بنایا ہے اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں نماز پڑھاتے. یا کبھی ہم کہاں ہیں، جاب پر ہے اور آپ مسلمان ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، یا کبھی یہاں سے لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں نا دفنانے کے لیے، ہمارے یہاں واپس ہم آئے تو مسجد میں کیا ہو چکی ہے، نماز ہو چکی ہے جماعت. اب امام کس کو بنایا جائے؟ ہمارے ذہنوں میں ہے جنی پیپوڑی بہاری ہوئی. ہاں ہیں چودھری صاحب، نورانی بھائی، کیا ہے ہمارے یہاں زیادہ اہمیت پیپوڑی کو دی جاتی ہے. پیپوڑی جانتے ہو نا، آواز، جس کی آواز امتیاز بھائی کیا ہو، ممتاز ہو، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو امام بناؤ، اس کی آواز جو ہے وہ بہت اچھی ہے. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، قرات تو صرف ایک جز ہے نماز کا. یہ وجہ ہے آپ کو، وائی کیوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. قرات صرف ایک جز ہے، ایک حصہ ہے نماز کا. مسائل کی ضرورت تو اللہ اکبر سے لے کر سعید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ضرورت پڑے گی. اب فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، یہ بحث چھڑی ہے کتابوں میں، کہ اگر کہیں پہ ایسا ہو گیا کہ دو آدمی ایک ہی کوالٹی کی ہے، کہ اس کا بھی آواز بہت اچھا، اس کا بھی بہت اچھا، یہ بھی قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے، یہ بھی بہت اچھا، اب کس کو بنائے؟ تو کہاں کہ جو مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتے، کیونکہ مسائل کی ضرورت ہے. شریعت میں عالم یہ زیادہ حقدار ہے امامت کا بنسبت جسے ہم لوگ قاری کہتے ہیں. آج کل ہر قاری عالم نہیں ہوتا. حفظ اس نے کر لیا، درجہ حفظ، اور پھر وہ کون سے شعبے میں اس نے داخلہ لے لیا، سعد اللہ صاحب قرات کے، تجوید کے، وہ قاری بن گیا. سارے مسائل تھوڑی آئے اس میں. ہاں بعض خوش نصیب ہوتے ہیں، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے اور قاری بھی ہے، اور بعض اس سے آگے مفتی بھی ہے. ہاں وہ بھی جو ہے وہ ہے نا. جیسے ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کر، بڑی اچھی حضرت کی تلاوت تھی. حضرت پہنچے ہی تھے نوساری سے راندیر اسی امامت کی وجہ سے، وہ لے گئے تھے وہاں سے. تو اللہ بعضوں کو نواز دیتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، آل راؤنڈر، حرفن مولا. کیا بولتے ہیں یہ حرفن مولا، ہم ساتھ میں بول جاتے ہیں، اس لیے سمجھیے نہیں کہ کیا کہا. ہر الگ ہے، فن الگ ہے، مولا الگ ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ہر یعنی ایوری، فن تو آپ جانتے ہیں جو فن ہے، اور مولا کس کو بولتے ہیں؟ مولانا، رسپیکٹ کے لیے نا، کہ ہر یعنی وہ ایک عظمت کا لفظ ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کیا ہے، وہ ماہر ہے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کمال دیتا ہے. تو یہ مسئلہ لکھا ہے جو مسائل سے زیادہ واقفیت رکھتا ہو. لیکن ہمارے یہاں تو بہت سی مرتبہ امامت کی بنیاد ہی پیپوڑی کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت اچھا پڑھتا ہے. ارے بھائی دیکھو، وہ مسائل کی جو ہے وہ ضرورت وہ پیش آئے گی. بہرحال پھر اگر مسائل میں بھی برابر ہے، قاری بھی ہے دونوں، عالم بھی ہے دونوں، اب تو دیکھو کہ بزرگی میں کون ہے؟ تقویٰ میں ہے نا. ہاں تقویٰ میں بھی برابر ہے. تو دیکھو عمر میں کون بڑا ہے؟ اب عمر بھی سیم ہے عمر بھی جو ہے وہ سیم ہے. تو پھر اب میں بولوں گا تو آپ سوچیں گے کہ یار مول صاحب گجاماتی تو نہیں لگتا کہ ہے، جو اگلی بات بولوں کہ نہ بولوں پتہ نہیں، اور بولوں گا تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ، لیکن فقہا نے لکھا ہے جس کی بیوی خوبصورت، اس کا غلط مطلب مت لینا. جیسے حضور کی وہ حدیث، بعض لوگ یعنی مسلمان تو نہیں، جن کو ہر چیز میں کیڑے نکالنے ہیں نا، وہ نکالتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ میری پسندیدہ چیزیں 3 ہیں، اس میں ایک کیا مجھے محبوب ہے، عورت کا ذکر ہے نا، عورت کا ذکر ہے. لیکن جس کو આપણે તા કહીને સઈદ ભાઈ કમળો હોય તેને શું દેખાય ભાઈ અકરમ؟ પીળું જ દેખાય ہے نا. تو یہ لوگوں کو تو چاہیے، تو ان کو وہی چیز جو ہے وہ دکھتی ہے. یہاں حضور نے جو یہ فرمایا
وہ اس معاشرے میں فرمایا کہ جہاں پر عورت کو کوئی عزت اور رسپیکٹ دی ہی نہیں جاتی. ارے وہ تو دیکھو حضور کس دور میں فرما رہے ہیں, کہاں پر فرما رہے ہیں, کیوں جو ہے وہ فرما رہے ہیں. وہاں اس وقت عورت کی کوئی عزت, کوئی رسپیکٹ, کوئی ویلیو تھی ہی نہیں اس معاشرے کے اندر. وہاں آ کر عورت کا مقام بتانے کے لیے میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز مجھے کیا ہے, عورت. لیکن ان کو الٹا ہی نظر آتا ہے. ہاں, اب کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا ہے جس کو ہر چیز کے اندر وہ الٹا ہی جو ہے وہ نظر آتا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. بہرحال اب یہاں بھی سمجھو یہ کیوں لکھا جس کی عورت خوبصورت ہو, تو اس کا کوئی غلط مطلب نہ لو آپ. نظروں سے حفاظت ہے نا, ہاں نظروں سے. دیکھیں حدیث میں کیا فرمایا, مفہوم ہے. بعض مرتبہ لوگ یہ حدیث کا مفہوم بیان کرنے سے ڈرتے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی بات اچھے انداز میں بیان کرو. ایک حدیث میں فرمایا مفہوم یہ ہے, تم باہر ہو, کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی. ایک ہے نظر ڈالنا, ایک ہے نظر پڑ جانا, یہ الگ ہے. شریعت نے فرق کیا ہے. نظر پڑ جائے یہ معاف ہے, اس پہ گناہ نہیں ہے. نظر پڑ گئی یہ معاف ہے, لیکن نظر ڈالنا امتیاز بھائی غیر محرم پر, یہ کیا ہے, گناہ ہے. پہلی نظر معاف ہے, دوسری نظر گناہ ہے. اور یہ کفر تک پہنچانے والا کلمہ ہے. اللہ بچائے. انڈیا میں ہمارے یہاں بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ غیر محرم نے جوانو ایم کے گنوں سے نہیں جو, لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نہیں قدرت نو نظارو کرو. میں آپ کا نام کیا, ایوب بھائی, سلیم بھائی, ہاں سلیم بھائی بولتے ہیں نا, ہاں کیا بولتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نہیں قدرت, تو میں کہ تو نے آسمان نہیں دیکھا تھا, تنے زمین نہیں دیکھا تھی, تنے جھاڑ نہیں دیکھا تھا. ارے کہیں اور کیوں جائے, قرآن کہہ رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تجھے میری قدرت سمجھ نہیں آتی, غور کرنا انسان اپنی 6 فٹ کی باڈی میں غور کر. قرآن یہ کہہ رہا ہے, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اپنے آپ میں اپنی باڈی میں غور کر. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, تمہیں میری قدرت یہ نظر آ جائے گی, یہ سمجھ آ جائے گی. تو یوں بولتے ہیں کہ اللہ کی قدرت. انہیں کلمہ پڑھ نالائق. کیوں, حضور نے کیا فرمایا کہ اگر نظر پڑ گئی, مفہوم یہ ہے, اور کوئی غلط چیز پیش آ رہی ہے, فرمایا گھر پر جاؤ اور اپنی بیوی سے ملاقات کرو. اور یہاں تک لکھا ہے کہ چاہے بیوی کچن میں ہے اور روٹی کیا کر رہی ہے, بنا رہی ہے, روٹی پکا رہی ہے نا, روٹی پکاتے پکاتے تو نہیں آ سکتے نا, وہ جل جائے گی یا خراب ہو جائے گی. فرمایا جا اپنی ضرورت وہاں جا کے پوری کر. اور یہاں معذرت کے ساتھ اور معافی کے ساتھ بہت سے گھرانے میں طلاق اس لیے ہو رہی ہے, بیوی مرد کو اس کی ضرورت پورا نہیں کرنے دے. معافی کے ساتھ, اگر آواز جا رہی ہے معافی کے ساتھ, لیکن چونکہ ایسے قصے آتے ہیں ہم تک. آج کیسا دور ہے, آدمی جتنی اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے نا اتنی شہوت زیادہ ہوتی ہے. یاد رکھنا, جتنی اچھی غذائیں کھاتا ہے شہوت اتنی بڑھتی ہے. اور آپ باہر دیکھیں کیسے نظارے ہیں, آپ اچھی چیز بھی موبائل پہ دیکھ رہے ہیں, ایسی چیز پہ تو دیکھیں وہ کیسی ایڈ آ جاتی ہے, کیسی گندی چیزیں وہ آ جاتی ہے. انسان ہے, وہ خواہش, وہ جذبہ وہ ابھرتا ہے. بہت سی عورتیں بہانے بناتی, اور پھر بعض مرتبہ مرد, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے, نہیں کرنا ہے, لیکن پھر بعض مرتبہ عورت غلط مرد چلا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہے. یہ سب باتیں بھی شریعت نے کھل کر بتائی ہے. ہاں یہ بھی دین کا حصہ ہے, لیکن ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتی. کیوں بیان نہیں ہوتی؟ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی ایسی چیزیں بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ مول صاحب کیا بیان کرتے. میں نے کہا مول صاحب بیان نہیں کریں گے تو پھر وہ یوٹیوب پر اور پتہ نہیں ایسی چیزوں پر پتہ نہیں کیا کیا بیان ہوتا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ پھر ہوتا ہے. تو عورت خوبصورت ہوگی تو مولانا صاحب اور امام صاحب کس سے بچے رہیں گے؟ گناہ سے بچے رہیں گے نا, بد نظری کے. اور حضور نے کیا فرمایا, بد نظری کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے. ہاں یہ فرمایا سعد اللہ صاحب, حضور نے فرمایا کہ زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے, خنجر
خنجر ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو اس کو 2 آتشہ بنانا ہے تو کیا کرو؟ زہر میں بجھاؤ۔ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جو تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا تھا نا، کئی دنوں تک اس نے وہ خنجر زہر میں بجھایا تھا۔ ہمیں وہ بجھانے کا مطلب وہ نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی چیز جل رہی ہو تو بجھانا، اس کا مطلب ہے کس میں رکھنا۔ جیسے میں آپ کو ذرا پرانے دور میں سعید بھائی لے جاؤں، ذاکر بھائی، پرانے دور میں، اب تو نہیں ہوتا، پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے گھر میں بھی، آم کا سیزن آتا تھا، اب ہاں کیوں پڑی گئی تینا پر تھی ہیں آبا پر تھی لیا ہوا نے پکا ہوا ہارو ہاما مکتا پرار ماں، ہاں عارف بھائی پرار، اب ہم نے اس سے کر لیا ہے فرار اختیار ہیں، اب فرار، اب پاؤڈر ہے، اب کیمیکل ہے، اب کہتے ہیں کہ باڈی اتنی بنے نہیں ہوں گے جو ماشاء اللہ باجی ہیں 80 پار کری گیا پر اصل گھی کھا دے لو ہیں عبدالرؤف بھائی સવારે અક્ષર એવું જ થઈ જાય અમારા બંનેનું, મારી ગાડી એમથી આવે ને એની એમથી આવે, મેં કે ભાઈ તમે જ પહેલાં જાઓ, એટલા ફરસ આવે મેં કે ટક્કર મારે તો આ રાજધાની લોકલને ખબર નહીં ફારૂકભાઈ કા લાગી દે ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ہیں، سب کو صحت تندرستی جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو پہلے ایسی چیزیں تھیں ہیں کھاتے، میں کہا کرتا ہوں ہیں حنیف بھائی، اب تو جو کھاتر پہلے جو کھاد ہوتا تھا، کھاتر بولتے وہ کہاں ہوتا تھا؟ گھر کے پچھلے حصے میں نا، اکڑا جس کو بولتے ہیں، اکڑ دو ہیں، ہاں گھر کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ ہوتا تھا. لوگ کہتے کہ બહુ વાસ આવે એટલે હવે ઘરના વાણામાં નહીં જોઈએ. મેં કે ટોયલેટ તે ઘર બધાથી સારું તે રૂમ માસ્ટર બેડરૂમ જેમાં ટોયલેટ હાથે હોય, તો મેં કે દર રૂમના હાથે ટોયલેટ તેની ગંદા ને ઉકડો ગંદા है. अब तो अच्छा कमरा रूम घर वो, अब तो पूछने यहाँ भी फ्लैट दिखाने आते हैं ना कि घर में कितना टॉयलेट है, तो अब वो घर में आ गए वो नहीं दिखता उनको. क्यों? वो हम यूज्ड हो चुके हैं, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको मान लिया है. लेकिन ये चीज़ें जो है वो गंदगी है, और वो खेतर के अंदर डाली जाती थी, उससे चीज़ें पकाई जाती थी, उसकी लज्जत कुछ और थी, खुशबू आती रहती थी. अब खाद कैसा मिलता है? नाम है इंडिया में यूरिया. तो मैं કેમ કે આપણી બોડીના કરી લાયકા छुरिया हैं. अब जाकिर भाई वक्त हो गया है हैं, आपने हमारी गाड़ी कहीं और मोड़ दी हैं. हम जा रहे थे ब्लैकबर्न मरकज केले या ड्यूसबरी, आपने हमें कहाँ भेज दिया, अभी जो कुछ लोग जाएंगे. लेकिन आरिफ भाई कह रहे चलो अच्छी बात आ गई. तो खैर बहरहाल हमारी गाड़ी अभी स्टार्ट हो उससे पहले ही क्या आ गया है, स्टॉप जो है वो और स्टेशन आ गया है. अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया काबिल अमल बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक.